براہین احمدیہ جو ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ 1350 سال میں ایسی کتاب کوئی نہیں لکھی گئی، آخر اس کتاب میں ایسی کیا بات تھی؟ اس کے کچھ محاسن سے ہمیں متعارف کروائیے۔ جی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کتاب لکھی اس زمانے کی کیفیت کیا تھی۔ اس وقت مسلمان پستی کا شکار تھے اور مسیحی پادری جنہیں حکومت کی چھتری بھی نصیب تھی وہ دن رات قرآن پاک، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف گندے اعتراضات کا طوفان برپا کیے ہوئے تھے۔ انہی کی دیکھا دیکھی ہندو پنڈت وہ بھی ان سے پیچھے نہیں تھے، وہ انہی کے اعتراضات پہ اعتبار کر کے ان کو پبلک میں پھیلاتے تھے۔ یہ کیفیت تھی، اس قدر خطرناک کیفیت تھی کہ مولانا حالی مرحوم نے 1879 میں اپنی ایک مسدس لکھی۔ اس مسدس میں وہ لکھتے ہیں، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ اور پھر اسی مسدس میں وہ ملت اسلامیہ کی ایک باغ سے تمثیل دے کر بیان کرتے ہیں، پھر ایک باغ دیکھیے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل، یہ آواز پہ ہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے۔ تو اس زمانے میں 1879 میں لکھ رہے ہیں کہ اسلام کی حیثیت آج ویران باغ کی ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ 1879 کا شعر ہے۔ براہین احمدیہ کا پہلا اور دوسرا حصہ 1880 میں شائع ہوا۔ یہی مولانا حالی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، آج اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ یہ کیفیت تھی۔ اس زمانے میں حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اس خطرناک کیفیت کو دیکھ کر خدا کی جانب رجوع کیا، دن رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو قرآن پاک کی سچائی، اس کی خوبیاں اور اس کی حکمتیں سکھائی گئیں، اس کی سچائی کے دلائل سکھائے گئے۔ چنانچہ آپ نے اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے براہین احمدیہ، جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں اس کا ذکر فرمایا۔ اس کتاب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اسلام کا مخالف جو اسلام کو درست نہیں سمجھتا، اگر وہ جتنے دلائل میں اس کتاب میں بیان کروں گا، اگر وہ اپنے مذہب کی سچائی میں اتنے ہی دلائل بیان کر دے یا کم از کم اس کا 5واں حصہ بیان کر دے اور میرے دلائل کا رد لکھ دے تو میں اسے 10,000 روپیہ انعام دوں گا۔ اس کتاب کی ایک تو بنیادی خوبیاں جو نمایاں ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کتاب میں کہ دیکھو یہ زمانہ عقلی دلائل کا ہے۔ چنانچہ آپ نے قرآن کریم کی تعلیمات کو پیش فرمایا، ان کی سچائی کے عقلی دلائل بیان فرمائے، لیکن ساتھ ہی یہ اصول بیان فرمایا کہ دیکھو زندہ مذہب اور زندہ کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اگر اس کو خدا نے نازل کیا ہے تو وہ دعویٰ بھی پیش کرے، اپنے دعوے کی سچائی کے عقلی دلائل بھی پیش کرے، مخالفین کے اعتراضات کے عقلی جوابات بھی پیش کرے۔ یہ ایسا نرالا اصول تھا جو دنیا میں آپ نے پیش فرمایا کہ تمام مخالفین اسلام اس کے سامنے دم بخود ہو کر رہ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر دعویٰ بھی ہم تجویز کریں اور اس کے دلائل بھی ہم ہی تجویز کریں تو پھر وہ مذہب ہمارا ہوا، وہ خدا کا مذہب تو نہ ہوا۔ چنانچہ آپ نے اس اصول کو اس کتاب میں ملحوظ رکھا، ہر دعوے کو قرآن کریم کی آیات سے پیش فرمایا، ہر دعوے سچائی کے دلائل کو قرآن کریم کی آیات سے پیش فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم نے اپنی سچائی کی عقلی دلائل بیان فرمائے۔ اور آپ نے چیلنج کے طور پر فرمایا اگر کوئی مخالف قرآن شریف کی تعلیم میں
ایک ذرے کا ہزارم حصہ نقص کا ثابت کرے یا بمقابلہ اس کے اپنے کسی کتاب کی ایک ذرہ بھر خوبی ثابت کرے جو قرآن تعلیم کے برخلاف ہو اور اس سے بہتر ہو تو ہم سزائے موت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ آپ نے عقلی طور پر پیش کیا. دوسری بات آپ نے جو دوسری خوبی اس کتاب کو حاصل ہے براہین احمدیہ کو، وہ آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی مثال ایک درخت کی طرح ہے جو ہر زمانے میں اپنے میٹھے پھل دیتا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک نے ایسی پیشگوئیاں بیان فرمائی جو زمانے ماضی میں پوری ہوئیں، آج ہمارے دور میں پوری ہوئیں. ان پیشگوئیوں نے پورا ہو کر قرآن پاک کی سچائی کو آفتاب نصف النہار کی طرح عیاں کر دیا. فرمایا یہیں پہ بس نہیں، جن لوگوں نے خلوص نیت کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کیا ان کو بھی قرآن کے درخت نے میٹھے پھل عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ یہ 1300 سال کا زمانہ ہزار ایسے خوش نصیبوں سے بھرا پڑا ہے جنہیں قرآن کریم کے فیض کی برکت سے خدا کا پیار نصیب ہوا، ان سے خدا باتیں کرتا تھا، ان پہ خدا کی وحی الہام مکاشفات کا نزول ہوتا تھا، انہیں خدا تعالیٰ بشارات سے نوازتا تھا جو آئندہ مستقبل میں پورے ہوتی تھی. فرمایا اگر کوئی کہے یہ کہ پرانے قصے ہیں، فرمایا آج کے زمانے میں نے قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کیا، مجھے قرآن پاک نے میٹھے پھل عطا کیے. اس قرآن پاک کی روحانی تاثیر کا نمونہ دکھانے کے لیے میں اپنے وجود کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، اس میں ہر بات تجربہ اور مشاہدے کی کسوٹی پہ مانی جاتی ہے. فرمایا آؤ قرآن پاک کی روحانی تاثیر کا نمونہ دیکھنا ہے، میرے وجود میں آ کر دیکھو. چنانچہ آپ نے براہین احمدیہ میں ایسے کشوف الہامات بیان فرمائے جو پورے ہو چکے تھے. آپ نے ان کے گواہوں کے نام لکھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جس بستی میں آپ کی رہائش تھی یعنی قادیان، اس میں 3 قوموں کے افراد آباد تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. آپ نے مخالفین اسلام پر قرآن کریم کے منکرین پہ حجت تمام کرنے کے لیے اپنی جو بھی خدا کی طرف سے آپ کو پیش کوئی بتائی جاتی تھی، جو بشارت آپ کو عطا ہوتی تھی، فوراً آپ اپنی بستی کے ہندوؤں کو بلاتے تھے، انہیں اس بات کی خبر دیتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتائی ہے، تا وہ اس بات کو جب چند گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد یا چند ہفتوں یا چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھیں تو اسلام کی سچائی کا ان کو یقین نصیب ہو. ان کی گواہیاں درج فرمائیں. پھر فرمایا کہ مجھے اور بھی خدا نے بشارات دی ہیں جو آئندہ پوری ہوں گی. تو یہ 2 باتیں اس کتاب کی بنیادی خصوصیت ہیں، ایک اعلیٰ تعلیمات اور دوسرے زندہ معجزات. جی بہت بہت شکریہ بشیر کونسل. لیکن ہم یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب یہ کتاب آج کل تو تعصبات کی دھند میں سب کچھ لپٹ گیا اور لوگوں نے رائے اپنی اسی متعصب قسم کی رائے قائم کر لی، لیکن جب یہ کتاب منظر عام پہ آئی ہے تو اس وقت لوگوں کے تاثرات، خاص طور پہ جو مسلمان علماء تھے، ان کے تاثرات کیا تھے اس کے بارے میں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت کیفیت کیا تھی وہ تو مولانا حالی کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب اس کتاب کے چھپنے پر، اس کتاب کو پڑھنے پر علماء کی درد مند مسلمانوں کی کیا رائے تھی؟ اس وقت بٹالہ ضلع گرداسپور میں ایک اہل حدیث عالم تھے، مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی. انہوں نے اس کتاب کو پڑھا. ان کا رسالہ نکلتا تھا اشاعت السنہ بٹالہ سے. انہوں نے اس کا جو نمبر تھا جلد ہفتم کا نمبر 678. جی بھائی صاحب اس کی ہمارے پاس سلائیڈ بھی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس ریویو کی سلائیڈ بھی دکھا سکیں ساتھ. جی یہ 3 مہینوں کا نمبر تھا اکٹھا، جون جولائی اگست 1884 کا. جی جون جولائی اگست 1884 کا. اس میں انہوں نے کئی قسطوں میں براہین احمد اپنا تبصرہ لکھا. صفحہ 169 پہ 168 سے کئی صفحات سے وہ براہین احمدیہ کے مضامین کی فہرست بیان کریں کہ اس میں فلاں فلاں مضمون ہے، فلاں فلاں مضمون ہے. جی صفحہ 169 پہ اس کتاب کے مضامین کا خلاصہ بیان کر کے لکھتے ہیں، اب ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں
یہ دیکھیں اسکرین پر جو نیچے پیرا نظر میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. جی. ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی. یہ کس سن کی تحریر ہے؟ 1884 کی. کہتے ہیں 1884 تک، اور یہ ہجری اعتبار سے 1301 ہجری تھا، یعنی 1301 ہجری تک اس کتاب کی نظیر تاریخ اسلام میں شائع نہیں ہوئی. کہتے ہیں آئندہ کی خبر نہیں. اللہ یحدث بعد ذالک امرا، اور اس کا مؤلف بھی یعنی مرزا صاحب اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے. یعنی ایسے اسلام کے فدائی پہلے بھی موجود تھے مگر بہت کم تعداد میں تھے، اور ایسی کتاب کہتے ہیں 1300 سال میں ایسی کتاب کی نظیر ہی نہیں پائی جاتی. آگے لکھتے ہیں اگلے پیرے میں، ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہے مخالفین اسلام، خصوصاً فرقہ آریہ و برہمو سماج سے اس زور شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور 2-4 ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و کلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو، اور مخالفین اسلام و منکرین الہام کے مقابلے میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام میں شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے، اور اس تجربے و مشاہدے کا اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا. عجیب بات ہے، جس طرح قریش مکہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں فرمایا تھا وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، مگر جو ہی آپ نے دعویٰ فرمایا تو آپ کے خلاف بدزبانی کرنے لگ گئے. یہی رویہ ان مولوی صاحب نے اختیار کیا. وہ کہتے ہیں کہ 1300 سال میں ایسی کتاب نہیں، اور ایسے بہت کم اسلام کے فدائی گزرے، لیکن جب حضور نے دعویٰ فرمایا کہ مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا، تو سب سے پہلے آپ پہ کفر کا فتویٰ انہی نے لگایا جی. اور ساری عمر آپ کی مخالفت میں یہی رسالہ مضمون نویسی کرتا رہا. ایک میرے ہاتھ میں کتاب ہے تحریک قادیان، تحریک قادیان. اس کے مصنف ہیں سید حبیب صاحب. یہ اخبار سیاست کے ایڈیٹر تھے جو لاہور سے نکلا کرتا تھا، اور یہ میرے ہاتھ میں اس کا پہلا ایڈیشن ہے جو 1933 میں شائع ہوا. یہ کتاب ہمارے خلاف اعتراضات سے بھری پڑی ہے. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب جماعت کے خلاف لکھی گئی، اس کے باوجود اس کے صفحہ 209 پہ لکھتے ہیں اس وقت کے آریہ اور مسیحی مبلغ اسلام پر بے پناہ حملے کر رہے تھے. اکے دکے جو عالم دین بھی کہیں موجود تھے وہ ناموس شریعت حقہ کے تحفظ میں مصروف ہو گئے، مگر کوئی زیادہ کامیاب نہ ہوا. اس وقت مرزا غلام احمد صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے مسیحی پادریوں اور آریہ اپدیشکوں کے مقابلے میں اسلام کی طرف سے سینہ سپر ہونے کا تہیہ کر لیا. کہتے ہیں میں مرزا صاحب کے ادعائے نبوت وغیرہ کی کلی کھول چکا ہوں. کہتے ہیں پہلے 208 صفحے میں نے ان کی تردید میں لکھے ہیں، لیکن یہ عبارت لکھنے پہ وہ مجبور ہو گئے. کہتے ہیں مجھے یہ کہنے میں ذرا باک نہیں کہ مرزا صاحب نے اس فرض کو نہایت خوبی و خوش اسلوبی سے ادا کیا اور مخالفین اسلام کے دانت کھٹے کر دیے. اسلام کے متعلق ان کے بعد مضامین لاجواب ہیں
اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر مرزا